رجل، اس کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی یا کوئی آدمی. یہ نکرہ اسم ہے. جب اس پر میں الف لام داخل کرتا ہوں تو حروف شمسی اور قمری کے حساب سے بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ یہ را جو ہے یہ قمری حرف ہے یا شمسی حرف ہے. یہ شمسی حرف ہے، لہذا اس کو ہم الرجل پڑھیں گے. الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ وہ جو حمزہ ہے وہ را کے ساتھ ملے گا الرجل. رجلن کے معنی ایک یا کوئی آدمی، اور الرجل کو ہم کہیں گے آدمی. اب آدمی کو ہم اردو محاورے میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کسی کو واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو مجھے آدمی مل گیا. اب آپ جس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اسے اور سننے والا بھی جانتا ہے. آپ کا صرف یہی کہنا کہ مجھے آدمی مل گیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی ناشکر ہے تو اس سے مراد کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی بحیثیت جنس بھی ہو سکتا ہے. آدمی ناشکر ہے، آدمی بخیل ہے. تو یہ ترجمہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. معرفہ کی کل 7 اقسام ہم نے پڑھنی ہے. 5 اقسام ہماری مکمل ہو چکی ہیں. وہ جو 2 اقسام ہیں ان کی ہمیں ابھی اتنی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم فہرست پوری کرنا چاہ رہے ہیں. چھٹی قسم معرفہ کی ہے، اگر آپ کسی بھی اسم کو جو پہلی 5 معرفہ کی اقسام ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت دے دیں، کسی کے ساتھ بھی تعلق اس کا قائم کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. کسی اسم کا تعلق پچھلی 5 اقسام میں سے کسی کے ساتھ بھی کر دیا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید کی کتاب. اب کتاب کا تعلق آپ نے اسم علم کے ساتھ کر دیا تو اب کتاب بھی معرفہ ہوگی. آپ کہتے ہیں میری کتاب، کتاب کا تعلق آپ نے ضمیر کے ساتھ کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں اس کی کتاب، کتاب کا تعلق آپ نے اسم اشارہ کے ساتھ کر دیا. تو جب آپ کسی اسم کا تعلق پہلی دی گئی 5 اقسام جو ہے معرفہ کی کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کیٹیگری کو مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے. کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم، کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ آپ تعلق قائم کر دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں ہم اے لڑکے، ارے بھائی، او میاں، یہ اے ارے او الفاظ جو ہیں کسی کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عربی زبان میں یا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ بھی اور حروف ہیں. جس کو بلایا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوتا ہے اور اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ معرفہ کی اقسام پوری ہو گئی. ایک مرتبہ پھر 7 کیٹیگریز جو ہے ان کو پورا کر لیجئے. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، معرف باللام یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، مضاف الی المعرفہ یعنی کسی اسم کو آپ کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دیں، اور نمبر 7 منادا جس کو پکارا جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے اسم کے چاروں پہلو جو ہیں وہ کور ہو گئے. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات شروع کریں گے، لیکن مرکبات سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ سمبلز اور سائنس جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جو ہمیں مدد دیں گے اسم کے ان چاروں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور اعراب کے حوالے سے اسم کی جو 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں
وہ کون کون سی تھیں؟ رفع، نصب اور جر. آئندہ جب بھی میں کنسٹرکشنز کے انالیسس کے لیے رفع، نصب، جر الفاظ استعمال کروں گا تو الفاظ کے ساتھ میں کچھ سائنز اور سمبلز یوز کروں گا. رفع کے لیے میں یہ اپ ایرو یہ یوز کیا کروں گا. نصب کے لیے ڈاؤن ایرو. رفع اوپر کو، نصب نیچے کو. جیسے کھمبا آپ کہتے ہیں کہ کھمبا نصب ہے تو وہ گڑا ہوا ہے. اور حالت جر کے لیے میں یہ والا ایرو یوز کروں گا. کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں، کیونکہ ابھی ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں ہمیں یہ لکھنے سے جو ہے وہ وقت بھی ہمارا زیادہ لگے گا، جگہ بھی زیادہ گرے گی، تو ہم وہ سمبلس جو ہیں وہ استعمال کریں گے. جنس کے اعتبار سے ہم نے اسم کو پڑھا تھا کہ وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث. مذکر کے لیے میں یہ سائن سمبل یوز کروں گا اور مؤنث کے لیے یہ سائن استعمال ہوگا. عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اور واحد کے لیے ہم ایس لیٹر سنگولر، جمع کے لیے پلورل پی، اور مثنیٰ کے لیے ہم ایم استعمال کریں گے تاکہ وہ دونوں. مفرد کے اعتبار سے اسم ہمارا یا تو نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. نکرہ ہمارا انڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کے لیے میں آئی لیٹر یوز کروں گا. اور معرفہ ہمارا ڈیفینٹ ناؤن ہے، لہذا اس کے لیے میں ڈی لیٹر جو ہے وہ یوز کروں گا. اب ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان تمام سمبلز سے آپ واقف ہو جائے. میرے پاس لفظ ہے رجلانی. اس اسم کا میں انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چاروں پہلو پڑھے ہیں وہ کیا ہمارے صحیح طریقے سے کور ہو گئے. سب سے پہلے ہم اسم کی وسعت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے. ہاں جی، اس اسم کے بارے میں آپ بتائیں کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے. یہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس میں علم نہیں ہے، ضمیر، اشارہ، موصولہ، الف لام بھی داخل نہیں ہوا. اور ابھی ہم نے اسے نسبت تو دی نہیں کسی سے، کیونکہ ہم نے مرکب پڑھنا نہیں شروع کیا اور نہ ہم اسے آواز دے رہے ہیں یا بلا رہے ہیں. تو یہ اسم جو ہے یہ انڈیفینٹ. جنس کے اعتبار سے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک؟ تو یہ آپ کا مذکر ہے. مذکر کے لیے آپ سائن. نمبر کے اعتبار سے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. کیسے پہچانا آپ نے اس کو؟ آنی کی ساؤنڈ سے آپ نے اس کو پہچانا کہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے. اور اعراب کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے. اگرچہ آپ کو یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے، لیکن کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے اسم کی کیٹیگری آپ نے پہچانی ہے. جب آپ عدد پہ پہنچ جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعراب پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. عدد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے چارٹ میں کس جگہ پر جانا ہے. مثنیٰ کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈ سے. اور جمع کا اعراب مذکر ہوگا تو اونا اور اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ، اور اگر مؤنث ہوگا تو آتن اور آتن کے ساتھ. بس یہ چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لہٰذا یہ آپ کی حالت رفع ہے. تو یہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بجائے اس کے کہ میں یہاں پر نکرہ لکھوں، مذکر لکھوں، مثنیٰ لکھوں اور پھر حالت رفع لکھوں تو جگہ بھی کافی گھیرے گا. ہم یہ سائنس اور سمبلز یوز کر کے انالیسس کر لیا کریں گے. اس میں عربی گرامر کی اصطلاح میں جب بھی کوئی لفظ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے. لفظ جملے میں استعمال نہیں ہو رہا، کسی کنسٹرکشن میں نہیں آ رہا،
علیحدہ سے وہ استعمال ہو رہا ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفرد کہیں گے. اور الحمدللہ ہم نے اب تک جتنا بھی مطالعہ کیا اسم کے حوالے سے وہ سب مفرد اسماء کا مطالعہ کیا. آج ہم مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملائیں گے. مفرد جب مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا لڑکا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مرکب ہے, اس میں دو اسماء استعمال ہوئے, ایک اچھا اور دوسرا لڑکا. ان دونوں کو میں نے ملایا تو ایک مرکب آپ کے سامنے آ گیا, اچھا لڑکا. لڑکے کی کتاب, یہ بھی ایک مرکب کی شکل ہے. اس میں دو اسماء استعمال ہوئے ہیں, ایک لڑکا اور دوسرا کتاب, اور کتاب کو ہم نے لڑکے کے ساتھ نسبت دے دی, اس کے ساتھ تعلق قائم کر دیا. یہ قلم, یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے, ایک قلم اور دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قلم کی طرف, اور اسماء اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے. کمرے میں, یہ بھی ایک مرکب ہے. ایک اسم اس میں استعمال ہوا ہے کمرہ, اور ایک حرف استعمال ہوا ہے. ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں جب کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ اسم, فعل اور حرف کلمہ کی اقسام ہے, اور اس میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ مل کر لائے. اس میں آپ جتنی مرضی مرتبہ بولیں وہ اپنے معنی واضح نہیں کرے گا, لیکن ایک بھی مرتبہ کمرے میں کہنے سے اس کے معنی کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ لڑکا ہے, یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اب آپ ان مرکبات کو اگر دیکھیں غور سے تو آپ کو 2 قسم کے مرکبات ملیں گے اس میں. پہلی 4 ایگزامپل جو ہیں مرکبات کی, یہ مفہوم پورا نہیں کر رہی, بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا لڑکا, کیا اچھا لڑکا؟ لڑکے کی کتاب, یہ قلم, کمرے میں, بات پوری نہیں ہو رہی. ہے اگرچہ مرکب بھی, لیکن جو آخری مرکب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا ہے, اس میں بات پوری ہو رہی ہے. تو مرکب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. کچھ مرکبات ایسے ہوں گے جن میں بات پوری نہیں ہوگی, بات واضح نہیں ہوگی, مفہوم مکمل نہیں ہوگا, ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. نقص عربی زبان میں کہتے ہیں کمی کو. مرکب ناقص ہوں گے وہ, جس میں بات پوری نہیں ہوگی, اور جس مرکب میں بات پوری ہو جائے گی اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے. تو مرکب ناقص اور مرکب تام, یہ ہماری مرکبات کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکبات ناقصہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ایگزامپلز میں نے دیے ہیں, چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس پہلے مرکب میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے, ایک اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دوسرا مرکب جو ہے اس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں, اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں. تیسرا مرکب ناقص وہ ہے جس میں آپ کسی چیز کی طرف, کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور چوتھا مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں آپ حروف کا استعمال کر رہے ہیں. تو مرکب ناقص میں آج ہم پہلا اپنا مرکب جو ہے, جو پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نیک لڑکا ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی, آپ نے اس مرکب پر غور کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ مرکب ناقص ہے. پہلی بات, اسی ترتیب سے آپ نے چلنا ہے. جب بھی کوئی مرکب سامنے آئے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے. اب الحمدللہ آپ مفرد کیٹیگری سے اوپر آ چکے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ مرکب ناقص ہے. اب مزید کہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے,
تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہے. کس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکے کی. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تو ہمارا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے. لہذا مرکب توصیفی کی دو حصے ہو گئے کم از کم، ایک موصوف ایک صفت. اب ہم عربی زبان میں مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی. پہلی بات ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ترتیب الٹی ہے، اس کے برعکس ترتیب ہے. انگریزی میں بھی یہی ہے، انگلش اور اردو میں ترتیب یہی ہے. آپ کہتے ہیں گڈ بوائے تو صفت آپ پہلے استعمال کرتے ہیں اور موصوف بعد میں. اردو میں بھی یہی ہے، صفت پہلے اور موصوف بعد میں. لیکن عربی زبان میں ترتیب برعکس ہے. لہذا جب بھی آپ کسی مرکب توصیفی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو آپ نے تیر چلانے ہیں، دو تیر. موصوف کو آپ نے پہلے لانا ہے اور صفت کو بعد میں لے کے آنا ہے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ جب کنسٹرکٹ کرنے لگیں گے تو غلطی کریں گے. اس لیے جب بھی آپ نے پہچان لیا کہ مرکب توصیفی ہے تو موصوف اور صفت کا تعین کرنے کے بعد دو تیر چلا دیں. اس کے بعد مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ بڑا آسان قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت. مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے، موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں مزید کھول کے بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف مثنیٰ صفت بھی مثنیٰ، موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں، موصوف نصب میں صفت بھی نصب میں، موصوف جر میں تو صفت بھی جر میں. صفت نے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے. صفت نے اس موصوف کو فالو کرنا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. یہ دو باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے. پہلی بات تو دو تیروں کی، آپ نے موصوف کو پہلے لانا ہے، اس کے بعد اس کی صفت استعمال کرنی ہے، اور پھر موصوف کے مطابق صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق کرتے ہیں. اب ہم اس مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے. ہمارا موصوف ہے لڑکا. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم وسعت کے اعتبار سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے معرفہ کنسٹرکٹ کرنا ہے یا نکرہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ میری پچھلی بات پر غور کریں، اس کو یاد کریں، تو سادہ سی بات ہے، اگر تو آپ کو کنسٹرکشن کے شروع میں ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں تو نکرہ کنسٹرکشن ہے. اگر ہوتا ہے نا ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا تو اس وقت یہ کنسٹرکشن نکرہ ہوتی.
اب کچھ نہیں لگا ہوا اس ترکیب سے پہلے، لہٰذا آپ اسے معرفہ کنسیڈر کریں گے. تو اب آپ کا موصوف ہے لڑکا. لڑکا ولدن ہوتا ہے، اس کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کنسٹرکشن ہماری معرفہ ہے. آپ اس پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنائیں گے کہ الولد ہو گیا. یہ ہمارا اصل جزو ہے مرکب توصیفی میں. اس کا ہم انالیسس کریں گے. اب یہ صرف ایک دو مرتبہ آپ کو کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، میسکولین، اور ہم نے ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنانی ہے کیونکہ نارمل حالت اسم کی حالت رفع ہوتی ہے. اسم کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، اور اسم کی مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. لہذا حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن بنانی ہے. اب نیک کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا ڈکشنری میں وہ آپ کو ملے گا صالحون. اگر آپ نیک کی عربی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ ملے گا صالحون. اب صالحون کو ہم نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ ہم اس پر الف لام داخل کریں گے. سواد ہمیں پتا ہے کہ یہ شمسی ہے، قمری حرف ہے، شمسی حرف ہے، لہذا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تنوین آ رہی تھی، تنوین ہٹ گئی، تو یہ بن گیا آپ کا الصالح. پہلی شرط پوری ہوگی. یہ واحد ہے، واحدی ہے، ٹھیک، مثنیٰ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، پھر مذکر ورڈ ہے تو ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے، اور پھر حالت رفع میں تو ہر اسم جو ہے وہ بنیادی طور پر پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے، ہماری صفت ہے. اس کو اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں. الصالح، اور ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل کے حوالے سے الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہٰذا اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور کنسٹرکشن آپ کی بن گئی الولد الصالح، نیک لڑکا. کلیئر ہو گئے؟ الولد الصالح. اب اسی کنسٹرکشن کو بیس بنا کر میں اسم کے چاروں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم پڑھ چکے. یہ بھی لکھی رہے گی. نیک لڑکی، مرکب ناقص، مرکب توصیفی. پہلا کام تیر، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ اردو میں صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں، لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد استعمال ہوگی. کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفہ یا نکرہ آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کرنا ہے. کوئی لفظ نہیں لگا ہوا، لہٰذا یہ معرفہ کنسٹرکشن ہوگی. اب لڑکی کی عربی بنتن ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو چونکہ معرفہ لانا ہے، لہٰذا آپ البنتو، البنتو یہ آپ کا موصوف ہے. اس کا انالیسس کر لیں. یہ ہے کیا؟ ڈیفینٹ، سنگولر، فیمنن، مؤنث ہو گیا، اور حالت رفع ہے ہی. اب جو آپ اس کی صفت استعمال کریں گے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر، مؤنث اور حالت رفع میں. تو نیک کی عربی آپ کو پھر بھی ڈکشنری میں صالحون نہیں ملے گی. نیک کی عربی صالحون. آپ اسے ڈیفینیٹ کریں گے اسی طرح الف لام داخل کر کے. الصالح واحد، ٹھیک ہے. مؤنث بنائیں گے اسے تو کیا بنے گا؟ یہ الصالحات، اور حالت رفع کنسٹرکشن یہی ہے. لہذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے. اسے اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں. البنت الصالحات. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. ہم اچھا، اچھی تو کہہ سکتے ہیں، اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، لیکن جب ہم اس کی صفت نیک بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن جو ہے کمپریہنسو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نیک لڑکا الولد الصالح اور نیک لڑکی البنت الصالحۃ. کنسٹرکشن میرے پاس ہے دو نیک لڑکے، مرکب توصیفی
تک آپ نے پہچان لیا. مرکب ناقص سے شروع ہوئے, مرکب توصیفی تک پہنچے, اور موصوف اور صفت کا تعین بھی ہو گیا. تعین ہونے کے بعد آپ نے تیر بھی چلا لیے. اب آپ کا موصوف دو لڑکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, اور کنسٹرکشن نکرہ یا معرفہ, معرفہ کنسٹرکشن ہے, اس لیے کہ کوئی دو لڑکے نہیں ہیں. ٹھیک, دو صرف اس کی عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لفظ لگایا. اب دو لڑکوں کے لیے آپ کو ایک لڑکے کی عربی آنی چاہیے, وہ آپ کو آتی ہے ولدن, اور اس کو دو بنانے کے لیے آپ ولدانی, الولدانی. یہ ہمارا موصوف بن گیا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ موصوف کو کنسٹرکٹ کر لینا, کہ موصوف کیا بنتا ہے آپ کا. الولدانی, اس کا انالیسس کر لے. یہ ڈیفینٹ ہے, مثنی ہے, مذکر ہے, اور اعرابی حالت جارہ ہے کہ نصب ہے؟ نصب. حالت رفع ہے. مثنی میں آنے کی ساؤنڈ آپ کو حالت رفع بتائے گی. اب جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینٹ ہوگی, مثنی ہوگی, مذکر ہوگی, اور حالت رفع ہوگی. اب دیکھیں, دو کے لیے بھی ہم اردو میں نیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن عربی زبان میں ہمیں جب صفت لانی ہے تو وہ بھی دو کے عدد میں ہی لانی ہے. لہذا آپ صالحن کو پہلے معرفہ کریں گے تو الصالح بن گیا, پھر اس کو مثنیٰ کریں گے تو الصالحانی بن گیا, اور وہ حالت رفع ہی ہے. لہذا آپ کی صفت جو ہے بن جائے گی الصالحانی, الولدان الصالحانی. دو نیک لڑکیاں, میں بھی کچھ سٹیپس اسکپ کروں گا. دو لڑکیاں, بنتن ایک لڑکی, بنتانی دو لڑکیاں, اس کو معرفہ کر کے لائے تو البنتانی. انالیسس کر لیں گے. ڈیفینٹ, مثنی, مؤنث, حالت رفع. اس کی صفت بھی ڈیفینٹ, مثنی, مؤنث اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب صفت کیا آئے گی اس کی, اب یہ آپ بتائیں گے. اب وہ دیکھیں, صالحن کو اس چارٹ میں پھر آئیں گے تو آپ کا ریکوائرڈ سیکھا مل جائے گا آپ کو. صالحن, 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 صالحانی, صالحینی, صالحینی, صالحون, صالحین, صالحین, صالحتن, 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 صالحتانی, صالحتینی, صالحتینی, صالحاتن, صالحاتن, صالحاتن. تو یہ مثنیٰ کی جگہ پر آپ کو مؤنث لفظ جو ہے وہ ملے گا الصالحتانی, البنتان الصالحتانی. واحد ہمارا کور ہو گیا, مثنیٰ کور ہو گیا, جنس مذکر مؤنث ہماری کور ہوگی. اب جمع عدد کو لے کر دو ایگزامپل اس کی بھی کر لیتے ہیں. اردو میں دیکھیں یہ فائدہ ہے, نیک لڑکے, نیک لڑکیاں. اب یہ کنسٹرکشن جمع کنسٹرکشن ہے آپ کی. لڑکا ولدن, دو لڑکے, ولدانی, اور دو سے زیادہ لڑکے افعالن کے وزن پر آتا ہے, جمع مکسر. اولادن, اولادن. معرفہ کنسٹرکشن ہے الاولاد. انالیسس, معرفہ, جمع, مذکر, حالت رفع. تو جو صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینٹ, جمع, مذکر, حالت رفع. ہاں جی. اب نیک کا لفظ جو آپ نے استعمال کرنا ہے اسی چارٹ میں سے جمع مذکر والا لفظ حالت رفع میں, وہ کیا ہے؟ صالحون. ماشاءاللہ, کلیئر ہو گیا جی. الاولاد الصالحون. نیک لڑکیاں, بنتن ایک لڑکی, بنتانی دو لڑکیاں, اور دو سے زیادہ لڑکیاں بناتن. ٹھیک, بناتن. اور معرفہ کنسٹرکشن ہے لہذا البناتو. اصل میں
کچھ الفاظ ایسے ہوں گے رکھیے گا کہ جو ہم نے جمع سالم کے حوالے سے بنائے تھے. جمع سالم کا تو باقاعدہ ایک قاعدہ ہے, جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, لیکن یہ کچھ الفاظ ہیں. ابنن کا ورڈ ہے, لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے, پھر بنتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابنن کی جمع سالم استعمال کی جاتی ہے بنونا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابنن ورڈ جو ہے بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی جمع استعمال ہوتی ہے بنونا. ابھی کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس کو آپ کو ویسے یاد رکھنا پڑے گا. ابنن کی جمع جو ہے وہ بنونا استعمال ہوتی ہے. اسی طرح بنتن کی جمع جو ہے وہ بناتن استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فعال کا وزن بھی نہیں بنتا, اس اعتبار سے کوئی وزن نہیں ہے, اسے آپ نے بس یاد رکھ لینا ہے کہ بنتن کی جمع جو ہے بناتن استعمال ہوتی ہے. ڈیفینیٹ جمع مؤنث حالت رفع, اس کی جو صفت ہوگی وہ ڈیفینیٹ ہوگی, جمع ہوگی, مؤنث ہوگی اور حالت رفع ہوگی. ہاں جی, اب صفت کیا آئے گی اس کی؟ اس چارٹ میں رکھیں آپ صالحون ورڈ کو, تو کہاں پہنچے گا وہ؟ جمع مؤنث میں صالحاتن اور الصالحات, البنات الصالحات. یہ پہلو بھی کور ہو گئے. اب صرف نکرہ معرفہ والا جو پہلو ہے اس کو بھی انہی پر اپلائی کر بات کو سمجھ لیتے ہیں. یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے, اب اس کو میں نکرہ کنسٹرکشن بنانا چاہتا ہوں, تو میں اردو میں یہاں پر ورڈ ایڈ کر دوں گا کچھ نیک لڑکے. ٹھیک, اب لہذا جب کچھ کر دیا تو میں یہاں سے الف لام بھی ہٹا دوں گا. موصوف ہمارا نکرہ ہو گیا, تو صفت اس کو فالو کرتی ہوئی نکرہ ہو جائے گی, اور جس اسم پر تنوین تھی وہ واپس آ گئی. اولاد صالحون, یعنی ریورس ایک ہم نے کام جو ہے وہ کر لیا. اب اس کو آپ نکرہ بنانا چاہتے ہیں, کچھ نیک لڑکیاں, الف لام ہٹا دیں, تنوین تھی بناتن پہ وہ واپس آ گئی. اس کا الف لام ہٹا دیں, صفت نے اس کو فالو کرنا ہے. اس اسم پہ بھی تنوین تھی وہ واپس لے آئے. کنسٹرکشن آپ کی بن گئی بناتن صالحاتن. کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننا ہے تو کیٹیگری پہچاننی پڑے گی. جمع سالم مذکر اونا اینا, جمع سالم مؤنث آتن آتن, واحد مذکر آپ کا تنوین سے ولدن, مثنی مذکر آنے کی ساؤنڈ سے ولدانی. میرے پاس کنسٹرکشن ہے سیدھا راستہ. یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے, یعنی مرکب ناقص ہے, اور مرکب ناقص کی پہلی قسم جو ہم نے پڑھنی شروع کی ہے مرکب توصیفی وہ ہے. اس میں موصوف اور صفت کا تعین آپ نے کرنا ہے. موصوف کون ہے؟ راستہ, اور اس کی صفت کیا استعمال ہو رہی ہے؟ سیدھا. پہلا کام مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کرتے ہوئے تیر چلانے, آپ نے تیر چلا لیا. اب آپ کو ویکیبلری کی ضرورت ہے. آپ کو راستے کے لیے جو مختلف الفاظ ملتے ہیں اس میں, اب چونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید ہے لہٰذا جو کنسٹرکشن قرآن مجید نے استعمال کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سبیلون کا ورڈ بھی آتا ہے راستے کے لیے, طریقون کا لفظ بھی آتا ہے, صراطن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اب ان میں فرق کیا ہے اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا. صراطن کا ورڈ آپ کا راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سیدھے کے لیے جو ویکیبلری آپ کو ملے گی وہ ہوگی مستقیمن. یہ آپ کی ویکیبلری ہوگی. اب آپ اس کو کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفہ نکرہ آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کرنا ہے, کوئی لفظ نہیں ہے لہٰذا یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے. آپ کا موصوف صراطن ہے, پہلا کام کریں کہ اسے معرفہ بنا دیں. اسے معرفہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ الصراط. موصوف کو معرفہ بنانے کے بعد
اب آپ اس کا مزید 3 پہلوؤں سے انالیسس کر لیں. معرفہ تو ہم اسے کر ہی چکے ہیں. یہ واحد ہے, یہ مذکر ہے. اب یہ میں تیزی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا دماغ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ مؤنث نہیں ہے. مؤنث کی اپنے اقسام میں سے اس کو گزارا ہے, وہاں پر یہ کہیں نہیں آیا. ٹھیک ہے, نمبر بھی اس کا فائنل ہو گیا. آنی کی ساؤنڈ نہیں ہے, اونا کی ساؤنڈ نہیں ہے, تو یہ واحد ہی ہے. اور حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن کو بنانا ہے. ڈیفینٹ, سنگولر, مذکر اور حالت رفع, اس کی جو صفت ہو وہ بھی ڈیفینٹ ہو, سنگولر ہو, مذکر ہو, حالت رفع میں ہو. اب مستقیم ورڈ جو ہے اس کو آپ معرفہ کریں, ال لگ جائے گا. ڈیفینٹ ہو گیا, واحد ہے ہی ہے, مذکر ہے حالت رفع میں. تو الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. یہ ہماری کنسٹرکشن بن گئی. اب وہ جو ایک پہلو میں نے چھوڑا تھا, میں نے آپ کو جو ایگزامپلس دی ہیں اس میں میں نے عدد بھی کور کرا دیا, واحد, مثنیٰ, جمع, تینوں طریقے سے. جنس بھی کور کرا دی, مذکر, مؤنث. ڈیفینٹ, انڈیفینٹ بھی کور کرا دیا. معرفہ نکرہ, ایک پہلو جو اعراب کی تبدیلی تھی وہ رہ گیا تھا, اس کی اپلیکیشن ہم یہاں کر لیتے ہیں. آپ کا موصوف حالت رفع میں ہے, کسی وجہ سے, آپ کو نہیں پتا کون سی وجہ ہے ابھی اس سٹیج پہ, آگے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی جا کے. کسی وجہ سے آپ کا موصوف اپنی اعرابی حالت تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں چلا جاتا ہے. حالت نصب میں جانے کے بعد الصراط سے کیا بن جائے گا؟ الصراط. اب یہ حالت نصب میں چلا گیا. اب صفت نے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہاں صفت رفع میں تھی, وہ بھی اس کو فالو کرتی ہوئی نصب میں چلی جائے گی, تو وہ کیا بن جائے گی؟ المستقیمہ. الصراط المستقیمہ. اس لیے آپ جب سورۃ الفاتحہ میں اس کنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں تو یہی کنسٹرکشن ہوتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اور چونکہ ہم وقف کر لیتے ہیں لہذا ہمیں مستقیم ورڈ جو ہے اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. اب آپ کو الحمدللہ پتا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ اس پر بھی زبر ہے اور یہ اسم حالت نصب میں ہے. صراط اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک, تو الصراط المستقیمہ جو سورۃ الفاتحہ میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے وہ حالت نصب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. اور اگر کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جاتا تو الصراط کی بجائے الصراطی ہو جاتا, اور صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جاتی. الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, تو یہ اعراب کا پہلو بھی کور ہو گیا. معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کہلاتی ہے. الصراط المستقیم, سیدھا رستہ. الصراط المستقیم, سیدھا رستہ. الصراط المستقیم, سیدھا رستہ. معنی تبدیل نہیں ہوئے, کیونکہ ہم نے اعراب کے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی کہ معنی تبدیل نہیں ہوتے اعراب میں. حکمت والا قرآن, مرکب توصیفی, موصوف صفت کا تعین, معرفہ کنسٹرکشن. آپ کا موصوف القرآن, صفت اس کی آپ نے لانی ہے, موصوف کے مطابق استعمال ہوگی چاروں پہلوؤں سے. اس کا انالیسس بے شک کر لیں. ڈیفینٹ ہے, سنگولر ہے, مذکر ہے, حالت رفع میں ہے. اور حکیم ورڈ جو ہے وہ حکمت والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے بھی آپ اس کے مطابق کر دیں. الحکیم, القرآن الحکیم. کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے, کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے, تو القرآن سے کیا بن جائے گا؟ القرآنی. صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جائے گی, وہ بھی الحکیم بن جائے گی. تو یاسین والقرآن الحکیم, وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے. وہاں کوئی ترجمہ بدل جاتا ہے القرآن الحکیم کا, وہی رہتا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, تو معنی تبدیل نہیں ہوئے,
معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. ایک کنسٹرکشن اور کر لیتے ہیں. ایک عادل حکمران، کوئی عادل حکمران، موصوف صفت کا تعین ہو گیا. حکمران کے لیے ورڈ امامن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. کنسٹرکشن آپ کی نکرہ یا معرفہ، اس کا فیصلہ ایک لفظ نے کر دیا، لہذا یہ نکرہ کنسٹرکشن ہے. آپ کا موصوف امامن، اور عادل اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عادلن. یہ آپ کا موصوف ہے، اس کا انالیسس کر لیں. انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، مذکر ہے، حالت رفع میں ہے. صفت بھی انڈیفینٹ ہوگی، سنگولر ہوگی، مذکر ہوگی، حالت رفع میں ہوگی. لہذا عادلن، امام عادلن، ایک عدل کرنے والا حکمران. نبی اسلام کی حدیث میں نے آپ کو اس دن بھی سنائی تھی، وہ 7 افراد کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں پہلی کیٹیگری جو آپ سے نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے امام عادل، کوئی عدل کرنے والا. اس کو خاص نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا. وہی بات جو اس دن میں نے کہی تھی کہ جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی بڑا انعام ہے. عدل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا اس کی حیثیت اپنے گھر میں جو ہے وہ، اگر وہ ہیڈ ہے گھر کا تو اس گھر کا امام ہے، اس کو وسیع معنی ملیں گے. یہ وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی. یعنی انہیں کسی ڈاکٹر یا طبیب کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں تھیں کہ آپ رات کو سیر کیا کریں. کیا چیز عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی؟ وہ یہی کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا. یہ احساس، جواب دہی، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے وہ ایمان بالآخرہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اگر یہ چیز نکال دی جائے، آپ کو آج یہ اور مجھے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو مرضی کرو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو کتنے چانسز ہیں ہمارے صحیح رہنے کے. ایک وہ احساس جو ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، اور پھر کس کو جواب دینا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور یہ احساس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا کہ عمر سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. یعنی جو شخص بکری کے بچے کے پیاسے مرنے کی وجہ سے اتنا پریشان ہو، اور انسان اگر مرتے ہوں تو آپ اندازہ کریں کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.